نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ جن اعضاء کا ڈانپنا فرض ہے۔ نماز کا تیسرا فرض یعنی سطر کا چھپانا۔ مسئلہ جن اعضاء کا ڈانپنا فرض ہے ان میں سے کوئی عضو نماز کے اندر چھتائی اور اس نے فوراً یعنی رکن کے مقدار سے پہلے ڈانپ لیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر ایک رکن کے مقدار کھلا رہا تو نماز فاسد ہو گئی۔ یہ اس وقت حکم ہے کہ جب بلا ارادہ کھل گیا ہو، اور اگر اپنے ارادہ یا اپنے فعل سے کھولا تو اگرچہ فوراً ڈانپ لیا تب بھی نماز جاتی رہی، کیونکہ قصداً کھولنے میں رکن کی مقدار کی رعایت نہیں ہے۔ پہلے کل بھی ہم نے پڑھ لیا تھا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنے سمیت، چاہے پیچھے کی طرف سے ہو یا آگے طرف سے، دائیں بائیں، تھوڑا تھوڑا اگر پٹن ہو یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے کپڑا پٹا ہوا ہو، اگر سب کو ملا کر ایک گھٹنے کے بقدر جگہ بنتی ہو پٹنے کی، سب کو ملا کر، یا ایک جگہ پٹا ہو یا علیحدہ علیحدہ، تو سب کے ملا کر اگر ایک گھٹنے کے بقدر جگہ کھلی رہ جائے اور اس کو اگر فوراً ڈانپ لیا نماز کے عدم تو پھر تو نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر وہ اتنی دیر کھلا رہا کہ آدمی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہو اس دیر میں، تو پھر تو نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ بلا ارادہ ہو، اگر آدمی نے قصداً اس کو کھولا ہو یعنی جان بوجھ کر اس کو کھولا ہو یا جان بوجھ کر ایک جگہ کو پھاڑ دیا ہو نماز کے اندر، تو پھر نماز بالکل نہیں ہوگی، چاہے پھر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی نوبت آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ اگر نماز شروع کرتے وقت سطر کے عضو کی چھتائی کھلی ہے تو یعنی اس حالت میں تکبیر تحریمہ کہی تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی، اگرچہ رکن کی مقدار سے کم وقت گزرے، چھتائی سے کم کھلا ہوا ہو تو خواہ کتنی دیر گزر جائے نماز فاسد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ نماز سے پہلے ہی کپڑے پٹے ہوئے ہیں یا جگہ کھلی ہوئی ہے چھتائی حصہ، پھر تو نماز بالکل نہیں ہوگی، چاہے نماز شروع کی ہو یا نہ کی ہو، ٹھیک ہے۔ مسئلہ اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو ننگا نماز پڑھے، لیکن ایسی جگہ پڑھے کہ کوئی دیکھ نہ سکے، اور کھڑے ہو کر نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر پڑھے اور رکوع سجدہ کو اشارے سے کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ضرورت کے وقت ہے، ایسا نوبت کبھی بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ مسئلہ اگر کپڑے کے استعمال سے معذوری آدمی کی طرف سے ہو تو اس مسئلے کو خوب سمجھ لے۔ مثلاً آدمی کو کسی نے گرفتار کر دیا، جیل میں چلا گیا، یا دشمنوں نے اس کو گرفتار کر لیا، تو خدا نخواستہ اگر اس کو کسی نے ننگا کر دیا اور نماز کا وقت آ گیا، اس نے نماز پڑھ لی ننگے ہو کر بیٹھ کر اشارے سے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی نے اس سے کپڑے لیے ہوئے ہیں یعنی جیل والوں دشمن نے، تو پھر اگر اس کو دوبارہ کپڑے مل گئے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ پہلے تو اس نے پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، اشارے سے وہ تو ہو جائے گی، لیکن دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر اس کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، شروع سے کپڑے ہی نہیں ہے، یا ایسے حالات میں ایسے کپڑے اس طرح گم ہو گئے کہ کبھی نہ ملنے کی امید ہے، تو پھر تو نماز وہی ہوگی جو اس نے پہلے پڑھ لی۔ لیکن کپڑے ملنے کی امید ہے تو اگر کپڑے مل گئے اور بعد میں آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، پہلے نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ مسئلہ اگر کسی کے پاس ایک کپڑا ہو کہ چاہے اس سے اپنے جسم کو چھپا لے، اس کو بچا کر نماز پڑھے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے جسم کو چھپا لے اور نماز اسی نجس مقام پر پڑھ لے اگر پاک جگہ میسر نہ ہو۔ مثلا اگر ناپاک جگہ ہے اور آپ کے پاس کپڑا ہی ایک ہے، تب کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو ڈھانپ لے اور سطر کو چھپا لے، اور اگر پاک جگہ نہ ہو تو گندی جگہ پر ہی نماز پڑھ لے، لیکن پہلے اپنے آپ کو چھپانا کیا ہے؟ یہ فرض ہے، یہ ضرورت کے وقت ہو سکتا ہے۔ مسئلہ جو لڑکی ابھی جوان نہیں ہوئی، اگر اس کی اوڑھنی سرک گئی اور اس کا سر کھل گیا تو اس کی نماز ہو گئی۔ یہ نابالغ لڑکی ہے، بچی ہے، اگر اس کی نماز پڑھ رہی ہے تو اگر اس کا جو دوپٹہ ہے وہ سرک گیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عورت کا جو سطر ہے یہ جو پیشانی کے بال یہاں سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اگر وہ کھل گیا چھوٹائی سر کا حصہ تو نماز ہو گئی، کیونکہ وہ نابالغ ہے۔ اگر بالغ لڑکی ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔